اسلام نے ایک ایسا پیارا نظریہ دیا کہ امیر آدمی کو یہ بتلایا اگر تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ تیرا مال گرم کر کے جہنم کی آگ میں تیرے چہرے پر لگایا جائے گا، تیری کروٹوں پر لگایا جائے گا، تیری پشت پر لگایا جائے گا۔ فرمایا کہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہے، میل نکل جائے گی، باقی مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری حدیث سناؤں، سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرمان لگے کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس مال کی حفاظت رب تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کے مال کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ ایک یہودی بھی سن رہا تھا، اتفاق سے اس نے تجارت کے لیے مال بھیجا ہوا تھا اور اس کو 100% یقین تھا کہ جس راستے سے میرا مال آ رہا ہے وہاں ڈکیتی ہوتی ہے، مال لٹ جایا کرتا ہے۔ اس نے گھر جا کر پورا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کر دی۔ کسی نے کہا ہے تو مسلمان ہو گیا؟ کہ اللہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا اس کی حفاظت رب تعالیٰ خود کرے گا۔ تو کہنے لگا میرا مال تو لٹ جانا ہے، مجھے 100% یقین ہے، تو میں نے زکوٰۃ اس لیے دے دی کہ مال لٹ جائے گا تو میں جا کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پورا مال بھی اور جو زکوٰۃ دی سب وصول کر لوں گا۔ کہ آپ کے کہے سے میں نے زکوٰۃ دی، میرا مال لٹ گیا، میرے پیسے نکالو۔ بہرحال اس نے ساری زکوٰۃ ادا کر دی۔ چند دنوں کے بعد پیغام آیا کہ وہ قافلہ جس میں اس کا مال آ رہا تھا وہ لٹ گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ لٹ گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف چل پڑا کہ اگر آرام سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے نکلواؤں گا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے قریب ہی تھا کہ پیچھے سے ایک منادی نے آواز دی، اے جانے والے تیرا مال سلامتی سے آ رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ قریب جب آیا اس نے پوچھا کیا قافلہ لٹا نہیں؟ کہنے لگا سارا قافلہ لٹ گیا لیکن تیرا مال بچ گیا ہے۔ کہنے لگا سارا قافلہ لٹ گیا، میرا کیسے مال بچ گیا؟ کہنے لگا جہاں ڈکیتی ہوئی اس سے ایک منزل پہلے جس اونٹ پر تیرا مال لدا ہوا تھا اس کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہوئی، اس نے لنگڑا کر چلنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے سوچا اگر اس سپیڈ پر ہم چلے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، انہوں نے کہا اس کو پیچھے چھوڑو باقی قافلہ آگے چلے۔ کہنے لگا وہ پیچھے رہ گیا، قافلہ آگے نکل گیا، آگے ڈکیتی ہو گئی، تیرے اونٹ کی ٹانگ بھی صحیح ہو گئی اور سلامتی سے مال واپس آ رہا۔ وہ یہودی جو تلوار لے کر مال لینے جا رہا تھا سرکار کے قدموں میں گر کر عرض کرتا جی مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو جو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال رب تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، وہ چوری سے بچ جاتا ہے، ڈکیتی سے بچ جاتا ہے، وہ جلنے سے بچ جاتا ہے، مال پانی میں غرق ہونے سے بچ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا اب امیر آدمی خود زکوٰۃ لے کر غریب کے پاس جا رہا ہے،
کہ جناب یہ زکوٰۃ قبول کر لو، اور زکوٰۃ اس کو دے کر اس پر احسان نہیں جتلا رہا، بلکہ وہ کہتا ہے تیری مہربانی کہ تیری وجہ سے میں عذاب سے بچ گیا، میرا مال پاکیزہ ہو گیا۔